بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، 14 رجب المحرم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلی نشست میں کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جبکہ 15 رجب المحرم کو دوسری نشست اسی سلسلہ کلام کی جاری رہی، اور آج الحمدللہ تیسری نشست 16 رجب المحرم کو سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، تعلیمات اور خدمات کے حوالے سے ایک اچھٹتی ہوئی نظر میں آپ سے مزید چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ سے توقع ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور مزید ہماری رہنمائی کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ نہایت ہی واجب التقریم سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الجمعہ کی آیت وآخرین منہم لنا یلحقوا لہم تلاوت فرمائی تو کسی نے دریافت کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں یہ دوسرے لوگوں سے کون مراد ہے جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں خاموش رہے۔ پھر جب بار بار سوال کیا گیا تو آپ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ ضرور حاصل کر لیں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ محدثین نے بخاری و مسلم کی اوپر بیان کردہ روایات سے امام اعظم ابو حنیفہ کو ہی مراد لیا ہے۔ امام اعظم تابعی ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ علامہ ذہبی سے منقول ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بچپن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے کئی مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، وہ سرخ خضاب لگاتے تھے۔ اکثر محدثین کا اتفاق ہے کہ تابعی وہ ہے جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 95 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق 93 ہجری میں ہوا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام ابو معاشر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مروی احادیث بیان کی ہے اور فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ملاقات کی ہے۔ آپ کے شرف تابعیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ثابت شدہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف متعدد صحابہ کی زیارت کی بلکہ ان سے احادیث بھی روایت کی، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام علاء الدین حسکنی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں اور ان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق ہیں۔ میری امت میں سب سے بہتر میرے زمانے والے ہیں، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ اس
مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ بحوالہ ترمذی شریف، بحوالہ مشکات شریف۔ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ شروع میں امام اعظم گوشہ نشین ہونے کا ارادہ فرما لیا تھا کہ دوسری بار امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، تیری زندگی احیاء سنت کے لیے ہے، تو گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دے۔ اسی طرح آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سن کر آپ نے گوشہ نشین ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حسن بن سالم کہتے ہیں کہ آپ سخت پرہیزگار تھے، حرام سے ڈرتے اور شبہ کی وجہ سے کئی حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کوئی فقیہ ایسا نہ دیکھا جو اپنے نفس اور اپنے علم کی فضیلت آپ سے زیادہ کرتا ہو۔ وہ آخری عمر تک جہاد کرتے رہے۔ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 شوق سے علم حاصل کیا، مگر میں نے ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ نہ تو کسی کو متقی پایا اور نہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا پایا۔ آپ کو زبان کی حفاظت کا اس قدر شدید احساس تھا کہ حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سچی قسم کھائی تو 1 درہم صدقہ کریں گے۔ چنانچہ ایک بار قسم کھائی تو 1 بار صدقہ کیا، پھر عہد کیا کہ اگر اب قسم کھائی تو 1 دینار صدقہ کریں گے۔ آپ کے کاروبار میں پارٹنر شیئر ہولڈر حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ 3 سال تک رہا، لیکن میں نے کبھی نہ دیکھا کہ آپ نے اس چیز کے خلاف ظاہر کیا ہو جو آپ کے دل میں ہو۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں دل میں شبہ پاتے تو آپ اپنے دل سے اسے نکال دیتے، اگرچہ اس کی خاطر اپنا تمام مال ہی کیوں نہ خرچ کرنا پڑے۔ اس کی مثال وہ واقعہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کاروباری شریک نے کپڑے کا عیب ظاہر کیے بغیر اسے بیچ دیا، تو آپ نے اس دن کی ساری کمائی 30,000 درہم خیرات کر دی۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے عرض کیا، آپ کو دنیا کا مال و اسباب پیش کیا جاتا ہے مگر آپ اسے قبول نہیں کرتے، حالانکہ آپ ایماندار ہیں اور یہ آپ کا حق ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے، وہ ان کا خود کفیل ہے، میرا ذاتی خرچ 2 درہم ماہانہ ہے، تو میں ضرورت سے بڑھ کر کیوں جمع کروں۔ حضرت حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے محسر بن کدام کو یہ کہتے سنا کہ ایک شب میں مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص کو محو نماز پایا جس کی قرأت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس شخص نے قرآن پاک کی ایک منزل تلاوت کی۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ رکوع کرے گا، لیکن اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا، پھر نصف قرآن کی تلاوت کر لی اور اس نے اپنی تلاوت جاری رکھی، یہاں تک کہ اس شخص نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیا۔ میں
جب آگے بڑھ کر اسے غور سے دیکھا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سبحان اللہ! آپ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روشن زندگی کے اس تابناک پہلو ہی پر غور کر لیں کہ یہ امت کے کتنے بڑے جلیل القدر عالم، محدث، فقیہ اور اللہ کے ولی تھے کہ قرآن پاک سے ان کا ربط کتنا مضبوط تھا۔ الحمدللہ جب آپ کو بغداد میں قید کر دیا گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حماد کو لکھا، اے میرے بیٹے، میرا خرچ 2 درہم ماہانہ ہے، کبھی ستو کے لیے اور کبھی روٹی کے لیے، اور اب میں یہاں قید میں ہوں تو میرا خرچ بھیج دو۔ یہ تقویٰ تھا کہ جیل میں بھی آپ حکومت کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ الحمدللہ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب میں محدثین نے تاریخی طور پر بے شمار واقعات نقل کیے ہیں۔ ان میں سے حضرت شفیق بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک دن امام اعظم کے پاس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چھت سے ایک سانپ آپ کے سر پر لٹکتا ہوا دکھائی دیا۔ سانپ دیکھ کر لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، سانپ سانپ کہہ کر سب ڈر کے مارے بھاگنے لگے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے، نہ ہی چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نظر آئے۔ ادھر سانپ سیدھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آ گرا۔ آپ نے ہاتھ سے قمیص جھٹک دی اور اسے ایک طرف پھینک دیا، مگر خود اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور پختہ اعتماد حاصل ہے۔ ابن حبیرہ جو کہ کوفہ کا مشہور گورنر تھا نے کئی مشہور علماء کو حکومتی عہدے دیے۔ ایک دفعہ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلوا کر بیت المال کی نظامت کا منصب پیش کیا تو آپ نے صاف انکار فرما دیا۔ اس پر گورنر غضبناک ہو گیا اور اس نے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ آپ نے کوڑوں کی سزا برداشت کر لی، مگر یہ منصب قبول نہ کیا۔ پھر گورنر نے آپ کو کوفہ کا قاضی مقرر کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو کبھی حکومت میں شریک نہیں کروں گا۔ گورنر نے غصے میں قسم کھائی، اگر عہدہ قضا کو بھی آپ نے قبول نہ کیا تو آپ کے سر پر 30 کوڑے مارے جائیں گے اور جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تحمل اور صبر و استقلال کے ساتھ فرمایا کہ کوڑے تو معمولی سزا ہے، اگر آپ مجھے قتل بھی کر دیں تو میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر گورنر مجھے مسجد کے دروازے گرنے کا حکم دے تو میں گورنر کے حکم سے یہ کام بھی نہیں کروں گا، اور اگر گورنر مجھے یہ حکم دے کہ فلاں کی گردن اڑا دوں، فلاں کو قید کر دوں، تو میں بے گناہوں کو کی سزاؤں پر مہرے کیوں لگاؤں؟ یہ جواب سن کر گورنر آگ بگولا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے حکم سے آپ کو کوڑے مارے جاتے رہے اور جیل میں رکھا گیا۔ ایک روایت میں ابن حبیرہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے امتی کو بلا وجہ سزا دے رہے ہو، شرم کرو۔ اسی دن ابن حبیرہ نے آپ کو جیل سے رہا کر دیا۔ آپ کوفہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تو عباسی دور حکومت میں آپ کوفہ واپس آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ السواد الاعظم اہل سنت و جماعت کے اکابرین ہر دور میں مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے اندر ہمیشہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے۔ ان کا کردار ہمیشہ
مزاحمتی کردار رہا. انہوں نے بڑی بڑی تحریکات چلائی، لیکن اس کا پس منظر یہی تھا کہ حکمرانوں کی اصلاح کی جائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے. علماء حق نے ہمیشہ سلطان جائر کے سامنے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا، اور یہی انہوں نے اپنی ڈیوٹی سمجھی. تو میرے دوستو، آج بھی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء اور وہ لوگ جو کسی بھی سطح کی قیادت کے منصب پر فائز ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اکابر اسلاف امت کے نقوش زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے امت کی اصلاح کی تحریک کو کبھی بدل نہ پڑنے دیں، اور راہ حق میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اگر بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ یہ علماء کا فرض منصبی ہے. خیمہ شر جو ہے اس کے مقابل خیر کے مورچے سے ہماری دعوت، ہماری آواز، ہماری تحریک، ہماری جدوجہد ہر صورت میں جاری رہنی چاہیے. اور علماء کو، متقدمین کو، مشائخ کو، مدرسین کو، فضلاء کو، طلباء کو اس کام کو صرف جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کر انجام دیتے رہنا ہے. ہمیں رکنا نہیں، جھکنا نہیں اور جھجکنا نہیں، بلکہ اپنے کام کو، اپنی جدوجہد کو، اپنی دعوت کو ہر صورت میں ایک جو ہے چراغ حق بنا کر رکھنا ہے تاکہ زندگی کا شعلہ روشن ہوتا رہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب کو پیدا ہوئے اور 150 ہجری کو آپ نے وصال فرمایا. نماز جنازہ قاضی بغداد حسن بن عمارہ نے پڑھائی، جبکہ جنازے میں 50,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی. آپ بغداد کے خیرزان قبرستان میں آسودہ خاک ہیں. یحییٰ بن نصر فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اکثر رمضان کریم میں 60 قرآن کریم کا ختم فرمایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت علامہ خطیب بغدادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امام صاحب اپنی آمدنی سے مشائخ علماء اور محدثین کی ضروریات پوری کرتے. ان کی خوراک، لباس اور جملہ ضروریات کی اشیاء انہیں خرید کر دیتے تھے. آپ کے صاحبزادہ حضرت حماد نے سورۃ الفاتحہ ختم کی تو ان کے استاد کو 1000 درہم کا نذرانہ پیش کیا. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ محض عظمت قرآن کے اظہار کی وجہ سے ہے، اگر زیادہ ہوتی تو اس سے بھی زائد آپ کی خدمت میں ہدیہ دیتا. اسی طرح حضرت ابراہیم بن علی رحمۃ اللہ علیہ پر 4000 سے زائد قرض تھا. آپ کے ہم اثر تھے. ان کے اعضاء نے باہم روپیہ جمع کیا تاکہ قرضہ چکا سکیں، لیکن جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے تمام قرضہ اپنی جیب خاص سے ادا فرمایا اور لوگوں کو ان کی رقم لوٹا دی. اگر کوئی شخص تحفہ دیتا تو اسی سے کئی گنا زیادہ تحفہ لوٹاتے اور فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت مآب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو. اگر مالی بھلائی نہ کر سکو تو کم از کم اس کی تعریف ہی کرو. اور فرماتے یہ حدیث مجھے انتہائی محبوب ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سراج الائمہ ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں 12,70,000 مسائل قرآن و سنت سے، حدیث سے استنباط کر کے اخذ کیے اور امت کی رہنمائی فرمائی. آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے امت کو مشکل ترین مسائل میں آسانی پیدا فرمائی اور آپ کی یاد بنانا، آپ کے فضائل بیان کرنا، آپ کے حالات نئی نسلوں تک منتقل کرنا اور آپ کی جو ہے شخصیت، آپ کا کردار
آپ کی لیاقت، آپ کی علمی ریاضت جو ہے اور آپ کی علمی جلالت، اس کو نئی نسلوں سے متعارف کروانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن کو 14 رجب المرجب کو تمام مدارس اسلامیہ میں، تمام تعلیمی اداروں میں، بلکہ حکومتی سطح پر منانا چاہیے، کیونکہ پچھلی 1450 سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جیسی عظیم الشان علمی شخصیت آپ کو اور کوئی دوسری نظر نہیں آتی اس میدان میں۔ آپ جو ہے آپ بے نظیر، بے مثال اور فقیہ المثال امت کے فرد فرید ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جنتوں کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔